پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کتابوں کی کہکشاں میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت سبق آموز نظم لے کے آئے ہیں جس کا عنوان ہے ایک گوار اور قوس قزح۔ گوار کہتے ہیں ان پڑھ آدمی کو، بیوقوف آدمی کو، اور قوس قزح کہتے ہیں ریمبو کو۔ یہ قصہ ایک بیوقوف آدمی کا ہے جو آسمان پر قوس قزح دیکھتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔ شام قریب اور دہقاں، میدان میں تھا گلے کا نگہباں۔ دیکھی اس نے کمان ناگاہ، جو کرتی ہے میہ سے ہم کو آگاہ۔ رنگت میں اسے عجیب پایا، ظاہر میں بہت قریب پایا۔ پہلے سے وہ سن چکا تھا اکثر، ہے قوس میں ایک پیالہ زر۔ مشہور بہت ہے یہ کہانی، افسانہ تراش کی زبانی۔ ملتی ہے جہاں کماں زمیں سے، ملتا ہے وہ جام زر وہیں سے۔ سوچا لو جام اور بنو جم، چھوڑو بزوگوز فند کا غم۔ بیہودہ گوار اس گماں پر، سیدھا گیا تیر سا کماں پر۔ دن گھٹنے لگا قدم بڑھایا، امید کہ اب خزانہ پایا۔ جتنی کوشش زیادہ تر کی، اتنی ہی کماں پرے کو سر کی۔ پنہا ہوئی قوس آخر کار، اور ظلمت شب ہوئی نمودار۔ ناکام پھرا وہ سادہ دہقاں، حسرت زدہ غم زدہ پشیماں۔ اچھا تو بچوں، ہم جانتے ہیں کہ اس نظم میں بہت سارے مشکل الفاظ ہیں، لیکن مشکل کا سامنا کرنا ہی بہادری کی نشانی ہے۔ تو ہم آپ کو ان سارے مشکل الفاظ کے معنی بتائیں گے۔ پہلا لفظ ہے دہقاں۔ دہقاں کا مطلب ہے کسان، فارمر۔ دوسرا لفظ ہے گلہ۔ بھیڑ بکریوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جن کو کسان روز کھانا کھلانے کے لیے لے کے جاتا ہے اور شام کو واپس لے کے آتا ہے، اسے گلہ کہتے ہیں۔ نگہباں کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ کمان ناگاہ۔ کمان کا مطلب بو، بو اینڈ ایرو، یہ آپ نے سنا ہے نا؟ تو بو کو کمان کہتے ہیں۔ ناگاہ مطلب اچانک۔ جو کرتی ہے میہ سے ہم کو آگاہ۔ میہ بارش کو کہتے ہیں۔ آگاہ مطلب بتاتی ہے، ہمیں انفارم کرتی ہے۔ یعنی جب رینبو نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو بارش ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے قوس میں ایک پیالہ زر۔ قوس ہاف سرکل کو کہتے ہیں، یعنی جب آسمان میں رینبو ہاف سرکل بناتی ہے تو اسے قوس بھی کہا جاتا ہے۔ اور پیالہ زر کا مطلب ہے اس رینبو کے اینڈ میں، اس قوس قزح کے اینڈ میں سونے سے
اور بہت سارے پیسوں سے بھرا ہوا ایک برتن ہے۔ ایک پرانی کہانی مشہور ہے جس کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کمان کے آخر میں آپ کو بہت ساری دولت ملے گی۔ کسان کیونکہ ان پڑھ تھا، گنوار تھا، اس کے پاس زیادہ تعلیم نہیں تھی، تو وہ یہ سمجھا کہ واقعی اس قوس کے آخر میں اسے بہت سارا پیسہ ملے گا۔ آگے ایک لفظ ہے جامع زر۔ جامع زر کا مطلب بھی وہی ہے، ایک پیالہ جس میں بہت سارے پیسے ہوں۔ چھوڑو بزو گوز فند کا غم۔ بز بکری کو کہتے ہیں، گوز فند کہتے ہیں بھیڑ کو۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بھیڑیں اور بکریاں یہیں چھوڑتا ہوں اور جاتا ہوں سونے اور پیسے کی تلاش میں۔ اگلا لفظ ہے خزانہ۔ خزانہ کا مطلب ٹریجر۔ جتنی کوشش زیادہ تر کی، اتنی ہی کما پرے کو سر کی۔ پرے کا مطلب ہے دور، سر کی مطلب کھسکی، موو ہوئی، یعنی وہ قوس قزح کی طرف بڑھنے کی جتنی کوشش کرتا گیا، اتنی ہی وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ پنہا ہوئی قوس آخر کار۔ پنہا کا مطلب ہے چھپ جانا، غائب ہو جانا۔ اور ظلمت شب ہوئی نمودار۔ ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں اور شب رات کو۔ رات کا اندھیرا نمودار ہوا، یعنی ظاہر ہوا، سامنے آیا۔ ناکام پھرا وہ سادہ دہقاں، حسرت زدہ، غم زدہ پشیماں۔ حسرت زدہ مطلب حسرت ہی رہی دل میں کہ اس کو خزانہ ملتا۔ غم زدہ مطلب افسوس کہ وہ تھک گیا اور کچھ نہ ملا۔ پشیماں مطلب شرمندہ ہونا، اتنی محنت کی، کچھ بھی نہیں ملا اور شرمندہ ہونا پڑا۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ نظم سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی اور دوبارہ پڑھیں گے تو اچھی بھی لگے گی۔